اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں سب کو اسلام کی دعوت دی تو اس دعوت کے مختلف پہلو تھے۔ ایک پہلو یہ تھا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے، اور آپ جگہ جگہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، اس کی صدا لگا رہے تھے، سب کو یہی دعوت دے رہے تھے۔ پھر اہل اسلام الحمدللہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے جو اہل اسلام کہلائے، تو ان مسلمانوں کی تربیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کچھ ہدایات دی، اور یہ ہدایات جہاں اس دور کے مسلمانوں کے لیے تھی وہ آج بھی ہیں، اور وہ ہدایت یہ تھی کہ وَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ بتوں سے بھی اجتناب کرو۔ وثن کہتے ہیں عربی زبان میں ایک ایسی شے جس کو مقدس بنا لیا جائے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے وہ چاند ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی مٹی کا کوئی ڈھیلا ہو، اس کو انسان کچھ اس طرح بنا لے کہ اس کا بڑا مقام ہے، اور اس کے آگے سجدے بھی کرے، اس سے مرادیں بھی مانگے، اور اس کے نام کی نظر و نیاز بھی دے۔ تو وثن سے بھی مسلمانوں کو منع کیا کہ ان سے بچنا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رب کے حضور ایک دعا کی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت شروع کر دی جائے۔ تو اس ارشاد سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قبر کو بھی وثن بنایا جا سکتا ہے، اور قبر کو بھی بت کا مقام دیا جا سکتا ہے، اور قبر کی بھی پوجا کی جاتی ہے، اور قبر سے بھی، قبر والے سے بھی کچھ مانگا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم لا تجعل وثنا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنانا کہ اس کی عبادت شروع ہو جائے۔ تو الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اسی لیے چار دیواری کے اندر بنی، عام قبرستان میں نہیں بنی۔ چار دیواری کے اندر بنانے کا مقصد یہی تھا کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی قبر کی حفاظت کی جائے، اور دنیا کو جو میسج ملے وہ یہ ملے کہ یہاں آپ کی عبادت نہیں کی جا رہی، اور نہ آپ کو وثن کا مقام دیا گیا، آپ کی قبر کو وثن کا مقام دیا گیا ہے، بلکہ آپ ایک اللہ کے رسول تھے، آپ فوت ہوئے، یہ ان کی قبر ہے بس، اور کچھ نہیں۔ اس لیے اس پر کوئی قبہ وغیرہ نہیں ہے۔ جب بنا تھا اس وقت کوئی قبہ نہیں تھا۔ یہ تو بعد کے لوگوں میں بہت عرصے بعد جو ترکوں کو اس خلافت ملی تو اس خلافت کے دوران کسی خلیفہ نے یہ کام کر ڈالا اور اس کے اوپر ایک قبہ بنا دیا، ورنہ یہ اسلام کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ وَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ وثن سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھو اور قول زور سے بھی بچا کے رکھو۔ زور کا مطلب ہے جھوٹ، زور کا مطلب ہے کوئی جھوٹی چیز، کچھ ہے اور ہے لیکن اس کو بنا کے کچھ پیش کیا جا رہا ہے، اس کو بھی جھوٹ کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی ہمیں منع فرمایا کہ جھوٹ سے بچنا ہے، خود بھی جھوٹ نہیں بولنا اور نہ ہی کسی جھوٹی شے کو قبول کرنا ہے، جھوٹی بات کو قبول کرنا ہے، اس سے بھی بچنا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو سچی بات ہے وہ اللہ کی بات ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ کی بات کے مقابلے میں کس کی بات زیادہ سچی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے وہ سچی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی بات ہو یا تو وہ جھوٹی ہوتی ہے، جھوٹا انسان جھوٹ بولتا ہے، یا پھر یہ کہ جھوٹ بہت کچھ ہوتا ہے ارد گرد اور بندہ اس جھوٹ کو قبول کر لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ سچ ہے۔ یہ پروپیگنڈا بہت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور سچ کو، جھوٹ کو سچ بنا بنا کے پیش کیا جا رہا تھا۔
تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود بھی اپنی تعلیمات میں ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ مسلمان سب کچھ کر سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ تک فرمایا. اور مسلمانوں کو بھی سمجھایا کہ جب ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی عبداللہ ابن ابی منافق نے، تو مسلمانوں کو یہ سمجھایا کہ کونوا مع الصادقین، مسلمانوں جو سچے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، جو جھوٹے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب جھوٹ بولا تھا انہوں نے، اور میں اس کی سچائی، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں پیاری سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں ان کی سچائی کی گواہی میں دیتا ہوں. ساتوں آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سچائی کی گواہی دے دی، اور جب ان کی گواہی قرآن مجید میں نازل ہوئی تو سیدہ عائشہ خود حیران تھیں کہ میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ میرے بارے میں عرش والا قرآن مجید میں آیتیں اتار دے گا اور میرے بارے میں گواہی دے گا کہ میں کہتا ہوں کہ عائشہ سچی ہے، جو اس کے خلاف بات کی گئی وہ سب جھوٹ ہے. اور اس کا ساتھ جنہوں نے دیا ہے ان کو سمجھنا چاہیے تھا، وہ یہ کہتے ہذا سبحانک ہذا بہتان عظیم، اللہ تیری ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے جو ہماری ماں سیدہ عائشہ پر لگایا گیا ہے. تو یہ بات، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ جو بات ہوئی ہے یہ ام المومنین پر نہیں ہوئی، یہ تم پر ہوئی ہے، یہ الزام تم پہ لگا ہے. تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس الزام کو جو سیدہ عائشہ پر نہ چھوڑتے. تم سمجھتے کہ ہماری ماں پر الزام لگائے تو ہم پر لگائے. تو یہ بات سمجھائی اور الحمدللہ تربیت ہوتی رہی. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ میں ہی ہیں، مسلمانوں کی تربیت کر رہے ہیں. اسی تربیت کے دوران رمضان آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر 2 ہجری کو رمضان فرض کر دیتا ہے کہ مسلمانوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. تو مسلمانوں نے اب روزہ رکھنا شروع کیا. اسی روزے میں ہی روزہ بھی رکھا جا رہا ہے اور کہیں کہیں غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، اور روزے کا جو مقصد ہے وہ لوگ ابھی نہیں سمجھ پا رہے. روزے کا مقصد یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ روزے کی پابندی مسلمانوں پہ لگا کے 2 چیزوں پر میں کنٹرول کروں. ایک پیٹ پر، شہوات پر، خواہشات پر کنٹرول کروں، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ ان کو یہ احساس ہو کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے. یہ بھی پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ بھوک کا پتہ چلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے ہمسایہ میرا جو بھوکا ہے وہ معلوم نہیں کیسے سو رہا ہوگا، کیسے اس کو نیند آئی ہوگی، اور اس کے بچے کیا کھا رہے ہوں گے، ان کو کیسے سکون نصیب ہوگا. تو انسان بھوک کی وجہ سے جب لوٹ پوٹ ہوتا ہے اور اس کو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں اگر انسان ہوں، مجھے بھوک لگتی ہے اور بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہو جاتی ہے، تو یہ درد اور دکھ کیا دوسرے مسلمانوں کا میرے دل میں نہیں آ سکتا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ روزہ مسلمانوں پر میں فرض کروں تاکہ مسلمان اس روزے کے ذریعے بھوکے رہ کے مجھے بھی یاد کریں. بھوک میں انسان اللہ کو خوب یاد کرتا ہے. ایک سیر انسان، رجا ہوا انسان وہ بھول جاتا ہے. وہ کھاتا بھی ہے تو ڈکار دیتا ہے، کوئی نہیں کہتا الحمدللہ. وہ اسی طرح پہنتا بھی ہے تو بس اکڑتا ہے، یہ نہیں کہتا الحمدللہ. یہ اس کے، اور پھر اسی طرح یاروں اور دوستوں کے ساتھ بھی اگر بیٹھے گا تو غریبوں کی پرواہ نہیں کرے گا، اسے یاد ہی نہیں آئے گا کہ غربت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ احساس ہی ختم ہو جاتا ہے. تو روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں پر فرض کیا کہ مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم انسان ہیں اور دوسرے انسان بھی ہمارے بھائی ہیں. اگر یہ دکھ میرا ہے تو کیا دوسروں کا نہیں ہو سکتا؟ اگر یہ تکلیف مجھے ہوتی ہے تو کیا دوسروں کو نہیں ہو سکتی؟ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہی، اور اس کا فائدہ یہ تھا کہ اس طرح انسان روزہ رکھ کے بھوک میں جب اللہ کو یاد کرے گا تو خدا خوفی اس کے دل میں آئے گی.
وہ گناہوں سے بچے گا، وہ ڈرے گا کہ آج میں نے گناہ کیا تو کل کو مجھے اللہ کے حضور اس کا جواب دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہو سکتا مجھے سزا دے دے۔ اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے چاہی روزے کے ذریعے سے، عربی زبان میں صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، تو یہ جو رکنا ہے یہ کس چیز سے ہے؟ صرف کھانے پینے سے نہیں، بلکہ رکنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو بھی غلط چیزوں سے، غلط باتوں سے، جھوٹ سے روک دے، اپنی آنکھ کو بھی غلط جگہ پہ دیکھنے سے روک لے، اپنے کانوں کو بھی غلط باتیں سننے سے روک لے، اپنے قدموں کو بھی غلط طرف اٹھانے سے روک لے، اور اپنے ہاتھ کو بھی غلط طرف بڑھانے سے روک لے۔ یہ تربیت ہے پورے انسان کو، اندر اور باہر سے اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ روزے کے ذریعے میں ایسا انسان بناؤں جو مجھے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو دیکھنا چاہتا ہے وہ انہی تعلیمات کے ذریعے دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے دی، پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی ہمیں دی۔ آپ فرماتے ہیں، ایک حدیث پاک ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی حدیث پر ہی ہم پورے رمضان میں ایک یہ سبق سیکھ لیں تو انشاءاللہ ہماری حالت، ہماری سوسائٹی کی حالت، ہمارے گھر والوں کی حالت اور ہمارے دوستوں احباب کی حالت یہ سب درست ہو سکتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو شخص روزے رکھ کے جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات قبول کرنے کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی بات کہنے سے اپنے آپ کو نہیں باز رکھتا، اور پھر والعمل به، اور اس پر عمل کو نہیں چھوڑتا، یعنی جھوٹ ملے میں اس کو قبول کر لوں اور اس کو آگے پھیلاؤں، جھوٹ ملے میں اس کا ساتھ دوں، جھوٹ ملے میں اسی پر عمل کروں، اور حق جو ہے اس کو چھوڑ دوں۔ والعمل به، تو اللہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیس للہ حاجۃ، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں اس روزے دار کی فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ وہ محض بھوکا ہے، روزے کا مقصد ہی اس کو نہیں مل رہا، اس کے اندر سے روزے کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے، تو اس لیے جب وہ احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی روزہ تو مجھے روکتا ہے میں زبان کو کنٹرول کروں، جھوٹی بات نہ کہوں اور جھوٹ کو نہ پھیلاؤں، مگر میں کر رہا ہوں، قبول بھی کر رہا ہوں اور پھیلا بھی رہا ہوں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر اس بندے کے روزے کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جو بات ہے، اس بات کو ہم ذرا تھوڑا سا اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں اور اپنے ارد گرد ہونے والی چیزوں پر غور کر کے ذرا سوچیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں بلکہ قرآن مجید نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کاہن کا، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کاہن ہونے کا الزام لگاتے تھے۔ کاہن کہتے ہیں سود سیر کو، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور میں ایسے لوگ موجود تھے۔ یہ الگ تھلگ رہتے تھے، گندی جگہ ہوتی تھی، ناپاک سی، اور ایک کمرہ ہوتا تھا، اس کے اندھیرے میں یہ بیٹھتے تھے۔ شیطان ان کے پاس آتا اور اس کے کانوں میں کوئی نہ کوئی باتیں ڈالتا رہتا، اور پھر آنے والا جب پوچھتا تو 100 باتیں اس کو بتاتا، جس میں ایک بات صحیح ہوتی تھی اور 99 باتیں غلط ہوتی تھی۔ کاہن کا کام یہی ہے کہ بات کرو ایسی کہ ہر بندہ جب سنے وہ کہے ہاں بھائی یہ تو مجھ میں بھی ہے، یہ تو ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، اخبارات کو پڑھیں، ڈائجسٹ کو پڑھیں، پامسٹ کے پاس چلے جائیں، نجومی کے پاس چلے جائیں، یہ سب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ آپ کا ستارہ اس ہفتہ، یہ ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا، آپ کا ستارہ آپ کے لیے کیا کہتا ہے، آپ کا ستارہ کون سا ہے۔
آپ کا ستارہ اگر یہ ہے تو اس ستارے والی کے ساتھ آپ کی شادی ہو سکتی ہے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی طرح ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے بھی مستقبل کو بتایا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سر جھکا کے، آنکھیں بند کر کے، اندھیرے میں رہ کے، کچھ سن گن لے کے، جو پوچھنے والا آیا ہے اس کو کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں۔ تو اس طرح بات چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں بے شمار باتیں جھوٹی شامل کر کے اس بندے کو قائل کر لیا جاتا تھا کہ بھئی یہ ہے حقیقت جو تم نے مجھ سے پوچھی ہے، اور اس کا عقیدہ بڑھ جاتا ہے اس کے بارے میں کہ بھئی یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ تو مستقبل کی خبریں دیتا ہے، اس کی بات 100% مجھ پر صادق آتی ہے، اور میں آئندہ مستقبل کی خبریں اسی سے لیا کروں گا۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالی عالم الغیب ہے، کل کیا ہونا ہے میرے ساتھ، آپ کے ساتھ، کوئی نہیں جانتا، وہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ کل، آج، تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے، جو مجھ سے چھپا ہوا ہے، اس سب کو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں یہ کہا گیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، بلکہ اس سے پہلے کہا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی چیز یہ نہیں جانتا کہ کل میں نے کیا کمانا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کیا عمل کرنے ہیں، کیا میری انکم ہوگی، کل میں کیا کھاؤں گا، کیا پیوں گا، کہاں سوؤں گا، اور جو کام کروں گا اس کا رزلٹ کیا نکلے گا، جو محنت کروں گا اس کی مزدوری کتنی ملے گی، کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ جانتا ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، ہمارے کام نہیں ہے، مگر ہمارے ہاں کچھ کاہن لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں جھوٹ کو بہت پھیلا رہے ہیں، بہت پھیلا رہے ہیں۔ اور اس کہانت کو اگر دیکھنا ہو تو آپ دیکھ لیں، جس میں جھوٹ ہے، کوئی سچ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، کوئی چینل کھولیں، اس چینل پہ بیٹھے ہیں مبصر لوگ، جن کو آج ہم کہتے ہیں اینکر، یہ چھوٹی سی بات لیتے ہیں اور اس کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی رائے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسی رائے دیں گے جس میں شدت بھی ہوگی، گالیاں بھی ہوگی، الزام بھی ہوں گے، جھوٹ بھی ہوگا، برائی بھی ہوگی، حالانکہ ابھی فیصلے نہیں ہوئے۔ کیس جو ہے کہیں بھی ہو، اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو اس کو لے کے بندہ اس طرح اچھالے اور اس طرح پھیلائے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی کر لیں گے، اس کے اثرات یہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ بھی ہو، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ مستقبل کی جو باتیں ہیں وہ اس طرح کی جاتی ہیں کہ بندے سمجھتے ہیں کہ شاید واقعی کل کو یہی ہونے والا ہے، اور یہ بیٹھ کے اتنے یقین کے ساتھ باتیں کرتے ہیں کہ جس کو ہم سوائے زور کے اور کچھ نہیں کہہ سکتے، کہ سب جھوٹ ہے، سب اشتعال ہے جو لوگوں میں وقتی طور پر پیدا کر دیا جاتا ہے، اور سب ایسی باتیں ہیں کہ لوگوں کے درمیان لڑائی کو عام کیا جائے، ان کے درمیان نفرت کو پیدا کر دیا جائے، ان میں کوئی اتحاد کی بات نہ کی جائے، ان کے اندر کوئی خیر نہ آئے، ان کے اندر شر ہی شر آئے، وہ آپس میں لڑیں، ایک دوسرے سے بدگمان ہوں، اور جو ہم جھوٹ بولیں اس کو یہ قبول کریں اور آگے بھی پھیلائیں۔ یہی کچھ ہے۔ میں روزے سے ہوں، ایک مسلمان ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس ارشاد کو اگر میں سمجھ لوں تو یقین مانیے میں یہی سمجھوں گا کہ میں زبان سے اگر کوئی اس طرح کی بات نکالتا ہوں تو میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا، میرا روزہ ٹوٹ بھی سکتا ہے، میری ساری عبادتیں غارت بھی ہو سکتی ہیں۔ کیوں بھائی یہ اس طرح کے کام کیوں؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس ارشاد کو اور پیارے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو یاد رکھنا چاہیے کہ وَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، آپ بھی فرماتے ہیں مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ پھر اسی طرح اسی ہفتے ایک عجیب سی بات شروع ہو گئی ہے میڈیا پہ، اور وہ یہ ہے کہ میڈیا پہ علماء کو بٹھا کے ایسے ایسے ایشوز کو چھیڑنا کہ جس سے علماء آپس میں لڑیں، ان کو مشتعل کرنا،
ان کو الزام دینا اور پھر اس کے بعد ان کو مشتعل کر کے ان کی کوئی بات پک کرنا اور پھر بعد میں میڈیا پہ آ کے کہنا کہ عشق رسول کا تقاضا یہی تھا کہ میں ایسا کرتا، میں نے اس لیے احتجاج کیا، میں نے اس لیے یہ بات کہی. اور یہ نفرتیں جھوٹ کی میڈیا کے ذریعے گھر گھر میں جو پھیلائی جائیں گی، اب وہ عجیب سی بات ہوگی. یہ سارے جھوٹ کے ایک پلان ہیں جو کہ بنائے جا رہے ہیں، اور شیطان اور اس کا ٹولہ، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ پیچھے بیٹھ کے، پردے کے پیچھے بیٹھ کے یہ سارے کام کر رہا ہے تاکہ گھر گھر میں یہ جھوٹ پھیلے، نفرتیں پھیلیں اور مسلمان آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملیں، دین پر ان کا اعتبار ختم ہو جائے، علماء پر اعتبار ختم ہو جائے، اور اس کے بعد بس صرف یہ اللہ اللہ کریں، تسبیح پکڑ لیں اور ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیں، جھوٹ بھی بولیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں. کیا ہماری تربیت ہو رہی ہے؟ کس قسم کا معاشرہ بن رہا ہے پاکستانی؟ دنیا کو ہم کیا بتا رہے ہیں کہ ہم کیسے لوگ ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں ہم؟ یعنی یہ سب باتیں ابتدا ہوتی ہے چھوٹی چیز سے، اور پھر اس کو پھیلاتے جاتے ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں، پھیلاتے جاتے ہیں، اور اس طرح پھیلاتے ہیں کہ ایک کیس کو بڑا کیس بنا دیتے ہیں. وہ پہلے ایک محلے کا ہوتا ہے، پھر شہر کا بن جاتا ہے، پھر ملک صوبے کا بن جاتا ہے، پھر ملک کا بن جاتا ہے، پھر انٹرنیشنل بن جاتا ہے، اور اس میں ہم غیروں کو بھی انوالو کر لیتے ہیں کہ وہ اس سازش میں ملوث ہیں. بھائی میرے گھر میں یہ بات ہوئی تھی، میں اس کو وہیں دبا دیتا کافی تھا، لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہماری ریٹنگ بڑھے، دنیا دیکھے ہمیں اور واہ واہ کرے، اور لوگ جو سوئے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم جگائیں، ان کے اندر بھی عصبیت اور تعصب اور نفرت کی جو حصے ہیں وہ جگائیں، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کے اندر کبھی اتحاد نہ ہو سکے. یہ سب جھوٹ کے کارنامے ہیں اور جھوٹ ہی کوئی عام کرنے کے طریقے ہیں. عجیب و غریب قسم کی یعنی باتیں ہو رہی ہیں چینلز پہ، جس کو دیکھ کے واقعی اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ کیا لوگ بن رہے ہیں. کیا ان لوگوں نے، چند لوگوں نے، ہم سارے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے دماغ پر قبضہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے؟ انہی کو اختیار ہے کہ جو چاہیں کہیں، جو چاہیں یہ فیڈ کریں، جو چاہیں منہ سے لفظ نکال دیں. کس نے ان کو اختیار دیا ہے؟ اگر پبلک اس چیز کو پسند نہیں کرتی تو آپ کون ہیں ایسی باتیں کرنے والے؟ قرآن مجید کی اس ہدایت پر ہم عمل نہیں کر رہے، اور اس کے یہی نتائج ہیں. آج میڈیا ہے، غیر بھی یہی کہتے ہیں کہ میڈیا سے ہم بڑی سے بڑی جنگ جیت سکتے ہیں، اور میڈیا اس نے قسم کھا رکھی ہے کہ میں نے اتنا جھوٹ بولنا ہے، اتنا جھوٹ بولنا ہے کہ جو جھوٹ ہے اس کو لوگ سچ ہی سمجھ لیں، وہ سچ کو قبول ہی نہ کریں. اور آج پہلے بھی لوگوں نے یہی کام کیے تھے. نبی علیہ السلام کے دور میں جب جنگیں ہوئیں، غزوہ احد ہوئی، غزوہ خندق ہوئی، کتنے جھوٹ کو مسلمانوں کے درمیان پھیلانے کی کوشش کی گئی تاکہ مسلمانوں کا موریل جو ہے وہ کم ہو اور لڑنے کے قابل نہ رہیں. کئی مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے جائیں اور پھر اس کے بعد ہم جنگ جیت جائیں گے. مگر شاباش ہے ان صحابہ کرام کو کہ جن کا ایمان اتنا بڑا مضبوط تھا کہ اللہ کا کلام سنتے اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد سنتے، ان کو 100% یقین ہوتا کہ بس یہی کام ہے جو کرنے کا ہے، اور یہی بات ہے جو قبول کرنے کی ہے، اور اس کے علاوہ کسی اور بات کو نہ قبول کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو اپنایا جا سکتا ہے، نہ ہم کسی اور کو بتا سکتے ہیں. الحمدللہ اسی طرح مسلمان اکٹھے ہوئے تو یہ ساری جنگیں جیتی ہیں. مسلمان ورنہ آپ سوچیں کتنے مخالف لوگ تھے ان کے. کوئی قبیلہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں سے لوگ فوج در فوج نکل کے مدینہ نہ آ گئے ہوں اور مسلمانوں کے خاتمے کا انہوں نے فیصلہ نہ کر رکھا ہو. مگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ایمان کو بڑا مضبوط رکھا. وہ دھوکے میں نہیں آئے، وہ اسلام پر قائم رہے،
وہ منافقوں کی جو سازشیں تھیں اس کے قائل نہیں ہوئے، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنتے، اس پر یقین ہوتا اور اسی پر عمل کرتے تھے۔ الحمدللہ یہ چیز ہم مسلمانوں میں آنی چاہیے۔ روزہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس روزے کے اندر، روزے کے بعد، روزے کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر یہ خوبیاں آئیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ایک ایک فرض کو اس کی روح سمیت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر یہ فرض کر کے کیا چاہتا ہے کہ ہم کیسے انسان بنیں۔ وہ انسان بننا چاہیے ہمیں، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ارد گرد جتنے بھی شیطانی کام ہو رہے ہیں ان کے بارے میں ہم اپنی آنکھوں کو بھی کھلا رکھیں، کانوں کو بھی کھلا رکھیں اور زبان کو بھی بند رکھیں۔ حقیقت یہی ہے، یہ بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے قومی سطح پر، ملکی سطح پر، ساری قوم کا، ملک کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ سازشی لوگوں کو جو غیر ملکی بھی ہو سکتے ہیں اور اپنے اندر ان کے خریدے ہوئے بھی ہو سکتے ہیں، ان کو بڑا زبردست موقع ملتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ہم اس طرح کی کیفیت پیدا کر کے ان کے موریل کو ہمیشہ کم کر دیں، یہ مایوس ہو جائیں اپنی لیڈرشپ سے بھی، اپنے ملک سے بھی، اپنے مستقبل سے بھی، اور ان کو یہاں رہنے کی جگہ نہ ہو، اور پھر یہ یہاں سے یا تو بالکل ختم کر دیے جائیں یا پھر ادھر ادھر نکل جائیں۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، دنیا میں پہلے بھی ہوا ہے، شام میں، عراق میں، لیبیا میں، فلسطین میں، کشمیر میں، آپ دیکھیں کیا کچھ ہوا ہے وہاں۔ یہی ملک ہے جو بچا ہوا ہے، اور اس ملک میں بھی یہ اس طرح کی باتیں جو چینلز پہ ہو رہی ہیں، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے کہ کہاں ہے ہمارا لا، کہاں ہے ہماری فورسز، کہاں ہمارے قانون نافذ کرنے والے لوگ؟ کیوں نہیں پکڑتے ایسے لوگوں کی زبان کو، اور کیوں نہیں بند کرتے ان کی نشریات کو؟ حیرت کی بات ہے، ادھر یہ کہتے ہیں کہ ملک کو، قوم کو سنبھالنا ہے، اور ادھر ایسے لوگوں کو چھوٹ دے رکھی ہے جو چاہیں کریں، اور ملک میں فساد جو ہے نا وہ عام ہو۔ ہمیں بحیثیت ایک مسلمان کے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ کی تعلیم یہی ہے کہ ہم نے جھوٹ کو نہیں اپنانا، جھوٹے لوگوں کو بھی نہیں اپنانا، اور جھوٹی بات کا ساتھ بھی نہیں دینا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے روزے کے بارے میں یہ فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹ بولے یا جھوٹ کا ساتھ دے۔ یہ آپ کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ علماء کو اسکرین پہ آ کے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ علمی باتیں ہوتی ہیں، اور ان اختلافات کو علمی مجالس میں ہی ذکر کیا جائے، عام پبلک کے سامنے ان کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ پبلک الجھتی ہے، پبلک کے اندر ہماری عزت نہیں رہتی، اور پبلک علماء کو ہی ملزم بناتی ہے کہ یہ آپس میں لڑتے ہیں اور دین کی صحیح تعبیر پیش کرنے میں یہ ناکام ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو اس قسم کی باتیں اسکرین پہ نہیں لانا چاہیے، اور اگر کوئی اینکر اپنی طرف سے یہ کوشش کرتا ہے کہ میں ماحول کو ایسا کریٹ کر دوں اور سنسنی پھیلا دوں اور لوگوں کے درمیان اس طرح کی ریٹنگ بڑھ جائے میری، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے جو کی جاتی ہے۔ تو علماء کو اپنے ان اختلافات کو، جو میں سمجھتا ہوں، اپنے مجالس میں ہی آرام سے، اطمینان سے ایک دوسرے کی احترام اور عزت ملحوظ رکھتے ہوئے باتیں کرنی چاہیے۔ کوئی خدا نخواستہ کو کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو اس کو کم از کم درمیان میں حل کریں۔ کیا ہم غیر مسلم کے ساتھ اس طرح کی بات کرتے ہیں؟ اور اگر ایسی بات کرنے کی اجازت، اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں تو کیا دین ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے؟ ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ولا تجادلوا اہل الکتاب الا باللتی ہی احسن۔ یعنی سوچئے، قرآن مجید نے ہمیں آرگومنٹس جو غیر مسلموں سے ہیں ان کے بارے میں بھی کہا کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں،
کوئی لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء تو بہرحال ایک بہت بڑا علم کا زیور رکھتے ہیں، اس زیور کے اثرات ان کی شخصیت پہ نظر آنے چاہیے کہ ہم بڑے متحمل مزاج ہیں، ہم اختلافات کو علمی مجالس میں حل کرنے کے قائل ہیں، نہ کہ پبلکلی یہ بات میں سمجھتا ہوں انتہائی نامناسب ہے، اور جو اس قسم کی کوشش کر رہا ہے وہ بڑی غلط کوشش ہے۔ یہ آپ کا سوال کہ مختلف چینلز اس وقت کیا کچھ کر رہے ہیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں لوگوں کے پاس ملکوں میں چینلز ہوتے ہیں، مگر وہاں ایسے کام نہیں ہے، اتنی آزادی نہیں ہے جیسے ہمارے ملک میں آزادی دے دی گئی ہے۔ پیمرا کو چاہیے کہ وہ کچھ قوانین ایسے بنائے کہ ہر چینل کو یہ چھوٹ نہ دے کہ تم اینکر بن کے یا اینکرز کو خرید کے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہو کسی کی عزت اچھال دو، کسی کے بارے میں الزام لگا دو، جھوٹ بول دو۔ پیمرا کو اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ پیمرا کو یہ سوچنا چاہیے کہ ملک میں کتنی جہالت ہے، کتنے مسائل ہیں، یہ ٹی وی چینلز ان مسائل کی نشاندہی کریں، اور ان مسائل کے حل کے لیے ملک کے وہ لوگ جو ماہر ہیں ان مسائل کو حل کر اسی فیلڈ کے، ان کو سکرین پہ لا کے بڑے اچھے طریقے سے قوم کو سمجھایا جائے۔ ہمارے ہاں ٹریفک کے قوانین ہیں، لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں، گاڑی آ رہی ہے لوگ سڑک کراس کر رہے ہیں، اور گاڑی آ رہی ہے قوانین کا کوئی پتہ نہیں، دائیں طرف سے جانا ہے بائیں طرف سے جانا ہے، سامنے سے لوگ آ جاتے ہیں۔ اسی طرح طالب علموں کے بے شمار مسائل ہیں، کالج اور یونیورسٹیز کے بے شمار مسائل ہیں، ٹیچرز کے مسائل ہیں، دور دراز علاقوں میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کے بچوں کو پڑھانے والا کوئی نہیں۔ ٹی وی پر کچھ وقت ایسا لگا دیا جائے کہ جس میں بچوں کو پڑھانے کا کوئی بندوبست کر لیا جائے، وہ گھر بیٹھ کے سارا علم سیکھیں۔ یعنی یہ کیا طریقہ ہے کہ 24 گھنٹے کسی کی عزت اچھالنے میں اور کسی کے خلاف کمنٹ دینے میں اور لوگوں کو اکٹھا کر کے، بس کیا پاکستان کے یہی مسائل ہیں؟ یعنی بے شمار اور مسائل ہیں بھائی، چھوڑیے ان مسائل کو۔ ایک چینل صرف اور صرف اس کام کے لیے ہو کہ اینکرز بیٹھیں اور چچی تلی گفتگو کریں، جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی بے عزتی کسی کی نہ کی جائے، کسی پر الزام نہ لگایا جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، اور سود شیئرز والی باتیں نہ کی جائیں۔ پیمرا کو چاہیے کہ کچھ قوانین ایسے بنائیں کہ چینلز اپنے تقریباً 8 سے 10 گھنٹے ملک کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کی نشاندہی کریں، اور ماہرین کو بٹھا کے ان کا حل بتایا جائے۔ پبلک کے بھی بے شمار مسائل ہیں، اور اسی طرح معاشرے کے بھی بے شمار مسائل ہیں، اور اسی طرح اور بھی رسم و رواج کے بے شمار مسائل ہیں۔ یہ بوجھ ہیں جن کے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کے مسائل ہیں، روزگار کے مسائل ہیں، طلبہ کے مسائل ہیں، تعلیمی اداروں کے مسائل ہیں، حتیٰ کہ کریکلمز کے مسائل ہیں۔ ان تمام کو ڈسکس کیا جائے، ان کے حل بتائے جائیں میڈیا پہ بیٹھ کے۔ یعنی یہ قوم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں بس چند اینکر بیٹھ جائیں اور دن رات پبلک کو سنسنی خیز خبریں سناتے رہیں اور بریکنگ نیوز بنا کے اس کو عام کریں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ جھوٹ بریکنگ نیوز بنتی ہے، اور سچ میں جھوٹ کو ملا کے اس کو بھی بریکنگ نیوز بنا دیا جاتا ہے۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے۔ دنیا میں کہیں بھی یہ کام نہیں ہو رہا۔ ملک کی بربادی، ملک کی تباہی، ملک کے اندر انتشار اور ملک کے اندر آپسی اختلافات کو ہوا دینے کا جو نتیجہ ہو سکتا ہے، وہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ لیبیا میں کیا کچھ ہوا۔ سب میڈیا نے یہ کام کیا ہے، کسی اور نے کام نہیں کیا، یہ میڈیا کا کام ہے۔ میڈیا نے ہی بڑی غلط خبریں پھیلائیں، پبلک کو کنفیوز کیا، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں رہی، اور دوسروں کو موقع مل گیا، انہوں نے آ کے جو کچھ کیا وہ ہم جانتے ہیں۔ اور یہی کچھ سیریا میں ہو رہا ہے، عراق میں ہو چکا ہے، کشمیر میں بھی یہی ہو رہا ہے، اور افغانستان میں بھی ہو چکا ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا بھی ایسا حال ہو؟ پلیز خدا کے لیے کچھ حساس لوگ، سمجھدار لوگ، ملک کے خیر خواہ، قوم کے خیر خواہ لوگ آگے بڑھیں، ہوشیار ہوں، اور
ان تمام چیزوں پر کو تھوڑی سی پابندی لگائیں اور پابندی کے ساتھ ساتھ قوم اور ملک کی اصلاح کے لیے ان کو لاہ عمل دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔